بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی آگے چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے مواقع ہیں۔ اگر زندگی ہی ختم تو کوئی مواقع نہیں، اس دن کوئی معافی نہیں۔ آج معافی ہے، آج راستے ہیں۔ جس وقت آپ مر جائیں گے تو سارے راستے اور سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب امید باقی ہے۔ امید ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسے ہی تو زندگی نہیں دی، آپ ایسے ہی تو نہیں زمین پر پھر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنائیے۔ کچھ بھی ہو گیا آپ سوچ لیں کہ میں نے ماضی کو نہیں دیکھنا ہے تو اس سے صرف سیکھنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اگر خود سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے خود کو معاف کریں۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندے اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک ڈپریشن سیریز سٹارٹ کرنے والی ہوں اور فرسٹ ٹاپک ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مگر ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ مشکلات میں بھی بہتری کا سوچتے ہیں اور اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور مسلسل محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ مشکلات میں سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور یہ کیوں کہ سوچ کے ان کو مزید مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ ساری عبادات اور اہم کام چھوڑ کر سارا فوکس مشکل کی طرف لگا دینا درست نہیں۔ مشکلات میں کیوں کے بجائے ان حالات کو قبول کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کسی پر بھی اس کی اطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی مشکلات آزمائش ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے نا۔ آپ اپنے حالات میں جس پر فوکس کریں گی وہی بڑھ جائے گی۔ آپ امید پر فوکس کریں گی، امید بڑھے گی، اور اگر صرف منفی باتیں ہی سوچتی جائیں گی تو نا امیدی اتنی بڑھ جائے گی کہ نعمتوں کا ادراک بالکل ختم ہو جائے گا اور ذہن ہر وقت بری ہی باتیں سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں، رات کے گہرے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا بھی آتا ہے۔ آپ کی زندگی کے سیاہ دنوں کے بعد صبح کا اجالا نمودار ہونے والا ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل رکھیں۔ جس طرح ہر تالے کی چابی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہر مشکل کا حل بھی ہوتا ہے اور اسی مسئلے کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس حل کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ حالات کے متعلق سوچ بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثلاً جب آپ پر آزمائش آئے تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کو لوگوں کی ہمدردی اور دعائیں ملیں، آپ کے لیے آنے والی مصیبت آسان ہوگی۔ آزمائش اس دنیا کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن اس آزمائش میں آسانی یہ ہے کہ اللہ نے اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کیسے کیسے آزمائے گئے اور مشکلات میں ان کا کیا رد عمل تھا۔ اللہ نے ہمیں اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم مشکلات کا مقابلہ کر سکیں، اور یہی آسانی ہے۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان نہ ہوتا تو ہم خود کو ہی ختم کر لیتے۔ کیسی بھی مشکل آ جائے اللہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ ہم دنیا سے جانے والے کے ساتھ ہی نہیں چلے جاتے، ہم بہرحال صبر کرتے ہیں۔ تو یہی آسانی ہے کہ اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے۔ آپ پر آزمائش آئے تو آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کو دوسروں کا احساس شروع ہو گیا، تو یہ آزمائش آپ کے لیے رحمت تھی، ایک آسانی تھی۔ مشکلات انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، حکمت سکھا دیتی ہے، اللہ سے ایسا پختہ تعلق بناتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب کی محبت سے انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی مشکلات بھی بے معنی لگتی ہے اور اپنے حال پر ہنسنا کہ کسی حقیر باتوں پر پریشان تھی۔ جو اللہ آپ کو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ وہ لوگ خوش رہتے ہیں جو خود کا دوسروں سے موازنہ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ معمولی سی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہترین لائف سٹائل کے باوجود خوش نظر نہیں آتے۔ حقیقت میں خوشی کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، چیزوں سے نہیں۔ زندگی میں کبھی پرفیکشن مت تلاش کریں۔ نہ لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں، نہ رشتے ناتے، نہ حالات پرفیکٹ۔ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ جنت میں سب کچھ پرفیکٹ ملے گا۔ انسانوں کو اور حالات کو ان کی کمی کوتاہیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص بھی کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوگا، لیکن ہر شخص صرف اپنا اچھا پہلو ہی دکھاتا ہے، تو آپ بھی اچھا ہی دکھائے۔
پریشانی میں لوگ سے کٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو ضرور مدد کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی مدد آپ کے لیے خیر بن جائے۔ خود کو عام لوگوں کی سوچ، جھگڑوں اور الجھنوں سے اوپر اٹھا لیں، اپنی سوچ بہت بڑی رکھیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی، جو جاہلوں کے ساتھ الجھ کر وقت ضائع نہ کرے، قالو سلام کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اپنا مقصد بڑا رکھیں۔ مقصد بڑا ہوگا تو مسائل چھوٹے ہو جائیں گے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن نہیں۔ کچھ آیات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور مشکل میں بار بار خود کو یاد کروائیے کہ مجھے مایوس نہیں ہونا، اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، جیسے کہ ان مع العسر یسرا وَلْسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَىٰ اللهم لا منع لما أعطيت ولا معت لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد۔ مشکلات میں اپنا فوکس آسانی پر رکھیں، مشکل خود بخود کم ہو جائے گی۔ آسانی اسے ملے گی جو اسے تلاش کرے گا۔ مشکلات میں مایوسی کی طرف نہیں جانا، بلکہ ذکر کی طرف لپکنا ہے۔ ٹھوکر لگی ہے لیکن ہار نہیں ماننی، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ مشکلات آج ہیں، یقین مانیں آپ انہی مشکلات کا سوچ کر کل کو ہنسیں گے کہ ارے ایسا بھی ہوا تھا، ہم نے ایسا وقت بھی گزارا تھا۔ یقین مانیں جب ہم یہاں پر، میں اور میرے والدین، ہم سب بہن بھائی کویت سے یہاں پر ہم کویت میں رہتے تھے، اینڈ وہاں سے جب گلف وار ہوئی تو ہم وہاں کویت سے آل دا وے ٹو پاکستان بائی روڈ سفر کر آئے، اور ہم اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے۔ ہمارے پاس کوئی فرنیچر نہیں تھا، گنے چنے کپڑے تھے، تھوڑی بہت جولری جو کہ سفر کے دوران عراقیوں نے لوٹ لیا تھا۔ بس ہم بہن بھائیوں کا ساتھ تھا، ماں باپ کا ساتھ تھا، اور بس بہت تھوڑی کم کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ ایک گاڑی میں آپ سوچیں کیا کیری کریں گے جہاں پر آپ کے اتنے سارے بچے ہوں، 5 بچے، میاں بیوی۔ ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ایک فادر کی ایک مدر کی، لیکن تب بھی آپ سوچیں کتنا سامان آپ گاڑی میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بس ضرورت کا سامان لے کے ہم نکل پڑے تھے۔ اور جب ہم پاکستان لینڈ ہوئے، آپ یقین کریں ہمارے پاس صرف ایک مکان ہی تھا جو ہمارے والد صاحب نے بہت پہلے انویسٹمنٹ کر کے خرید لیا تھا، جس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تھا اور کہیں جانے کو تھا۔ لیکن آپ بلیو کریں ہمارے اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بہت چھوٹا سا قالین جس پہ بامشکل ہم 5 بہن بھائی تھے، اور اس میں سے صرف جب میں 8 سال کی تھی، میں اور میری جو چھوٹی بہن، بلکہ میں بھی نہیں سوئی تھی، میری جو چھوٹی بہن 7 سال کی اور اس سے چھوٹی جو اس وقت 2-2.5 سال کی تھی وہ ہی سوئی تھی، اور پورا گھر ہمارا خالی تھا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک میرے پیرنٹس نے اور بڑی بہن نے بہت جد و جہد کی، تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک پردہ، ایک کارپیٹ، کھانے کی چیزیں نہیں، پلیٹیں نہیں، چمچے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اب الحمدللہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اور ہم نے بہت اعلیٰ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہم جس چیز پہ انگلی رکھتے تھے اور ہمارے فادر ہمیں لے دیا کرتے تھے، اور ہماری منہ سے زبان سے نکلنے سے پہلے ہی وہ چیز ہمارے سامنے آ جایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ ہمارے پاس صرف پہننے کو 2 ٹی شرٹیں اور ایک جینس اور ایک پاجامہ سیٹ ہوتا تھا، اور کئی سال ہم نے ایسے ہی گزارے۔ پر الحمدللہ اب ہم سب بہن بھائی، ہمارے ماں باپ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم بآسانی کوئی بھی خرید سکتے ہیں۔ اس وقت مجھ پر بڑی مشکل وقت آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کروڑوں اربوں لوگوں سے بہت بہتر ہوں کہ میرے سر پہ چھت ہے، اور الحمدللہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں، ہم انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں، ہم سیلیبریشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر وقت ہر انسان پہ آتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہی پیدا ہوا تھا اور ایسا نہیں کہ کوئی غریب ہی پیدا ہوا تھا۔ ہر انسان، ہر چیز دنیا میں، دیکھیں انسان جو ہے نا نیکڈ آتا ہے اور نیکڈ ہی جاتا ہے، ایک کپڑے میں کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور کچھ بغیر کسی چیز کے آتا ہے اور بغیر کسی چیز کے جاتا ہے، نہ اس کے پاس سٹیٹس ہوتا ہے، نہ اس کے پاس روپیہ ہوتا ہے، نہ اس کا نام ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایسے ہی آتا ہے اور ایسے ہی جاتا ہے۔ جو ایک چیز ہمیں لے کے جانی ہے وہ ہے ہمارے اعمال، اور وہ ہے ہمارا تعلق اس رب سے اور اس رب کی مخلوق سے۔ تو برائے مہربانی اپنی اس سوچ کو چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہے جس میں ہے پریزنٹ میں جئیں،
فیوچر کو مت سوچیں اور پاس جو گزر گیا ہے اس سے سیکھیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اس کو ریکٹیفائی کریں. اور ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری ذات سے کبھی اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگے. دیکھیں جب وہ بڑا بادشاہ ہے, جب وہ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے اور ہمیں آگے بھی یہی سیکھ سکھانی چاہیے, اسپیشلی اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو. معافی سیکھنی اور سکھانے کی بہت ضرورت ہے, اور اسپیشلی ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنے کی. کیونکہ یقین مانیں اس وقت میں جو لوگ دیکھ رہی ہوں, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا کریکٹر ہم سے زیادہ اچھا ہے, ان میں انسانیت ہم سے زیادہ ہے, اور ہمارا دین سب سے پہلے ہمیں انسان بنانے سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حقوق اللہ تو میرے ہاتھ میں ہے لیکن حقوق العباد میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو میں بندہ معاف کرے گا تو پھر میں معاف کروں گا. تو آپ سوچیں صرف جو نان مسلمز ہیں ان کو تو صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی دے رہے ہیں, پھر تو ان کا اور ان کا تعلق صرف رب سے, کیونکہ وہ ایز این انسان پوری چیزیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ میں اس وقت جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ سب نان مسلمز ہیں, لیکن یقین مانیں ان میں اتنی انسانیت ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ جنت میں جائیں گے یا ہم جنت میں جائیں گے. شاید بہت سارے لوگوں کو میری بات غلط بھی لگ رہی ہوگی, لیکن غور کیجئے گا. تو بس بہت ساری باتیں ہمارے طرف سے بھی بہت غلط ہو جاتی ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایز این انسان ایز این انسانیت صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ کو بہت سارے ٹپس دیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مجھے ٹپس دیجئے, کامنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیے کہ مجھے اپنے آپ کو کہاں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو بس یہ چھوٹی سی سیلیبریشن میں نے اپنے گھر میں بھی کی تھی اپنی بیٹی کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی. آپ کیک بنائیں, بچوں کی سیلیبریشن کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیپی برتھ ڈے کا سانگ گائیں یا کینڈلز لگا دیں, اسے بجھائیں نہیں. ہیپی برتھ ڈے جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن بالکل زیرو بھی نہیں کریں, کیونکہ میں نے بھی یہی چیز بہت دیر میں آ کے لرن کی ہے, اور اب جو ہے اس کو ختم کرنا زندگی سے بالکل امپاسبل ہو رہا ہے. لیکن میں نے جو تھیم ہے جو برتھ ڈے کا سانگ ہے اس کو ختم کیا ہے, کینڈل کو بجھانا آہستہ آہستہ ختم کیا ہے, کیک ہم بنا رہے ہیں لیکن اس طریقے سے جو بہت ساری چیزیں ایکسٹرا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ان کو ختم کر رہے ہیں. سانگس تو پہلے ہی ختم کر دیے تھے. تو بس جی جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو یہ میری ولاگ پسند آئی ہے. پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے. چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو اپنی سسٹر کی دعائیں, آپ لوگوں کے لیے بھی بہت دعائیں. اللہ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے. ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. مع السلام. اللہ حافظ.